نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. برادران اسلام، میرا گمان تھا کہ عتیق متحم تشریف لے آئیں گے، جب میں فارغ ذہن تھا لیکن اچانک 12 بجے فون آیا کہ آپ چلے جائیں گے. طبیعت ان کی بھی پوری طرح منشرح نہیں ہوئی، مطمئن ہے، ناساز چل رہی ہے، بی پی شوگر. پھر اچانک میں آیا تو میں تو مستری کے پیچھے پڑا ہوا تھا. ہمارے ایک دوست مل گئے راستے میں، مجھے لیتے آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، میں بولوں تو کیا بولوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتفاق اور اتحاد پہ بولیں. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی ہے. تو میں مولانا ہے میرے بجائے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں اور انہوں نے فرما دیا. میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت پہ بہت مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتفاق کی تعلیم دی ہے، اتحاد کی تعلیم دی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس آیت میں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم نہیں ہے. اس میں اس بات کی تعلیم، ایک اور بات کی تعلیم ہے کہ اگر اس کو اپنائیں گے مسلمان تو اتحاد پیدا ہوگا. طریقہ اتحاد کا بیان ہے، اس میں اتحاد کا بیان نہیں ہے. اور یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ بہت چلتی ہے اس میں. قرآن میں اور حدیث میں ہم لوگ بہت کنفیوز ہیں، ہے کچھ سمجھتے کچھ ہیں. اور اس کا بھی بیان اسی آیت میں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہے کچھ اور سمجھتے کچھ کیوں میں ایسا وہ اس آیت سے نکلتا ہے. مضمون میں تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر رہا ہے نہیں، یہ آیت چاہتی بہت وضاحت، لیکن میں کوشش کروں گا جیسا میرا ناقصین میں ہے اس کے اعتبار سے اس کی تھوڑی سی مفاہمت ہو سکے، تفہیم ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے کہ تم اتفاق مت رہو، اس کا حکم الگ ہے. یعنی یہ مطلوب ہے، شرع اسلامی کے اندر یہ بات مطلوب ہے کہ سارے مسلمان متحد رہیں. اس کا بیان ایک دوسری آیت میں ہے، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت. وہ آیت دوسری ہے، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت، حکم نہیں ہے. اور پھر اس کا جو نقصان ہے وہ دنیاوی ہے، آپس میں جھگڑنے کا. اخروی کے علاوہ اصل نقصان دنیاوی ہے. فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. پہلے زمانے میں اگر تمہاری ہوا نکل جائے گی تو اگتا مضمون سنتا نہیں تھا، سمجھ میں آتا تھا کہ ہوا نکلنے کے بعد آدمی کی کیا رہتی. لیکن اب تو ہوا نکل جانے کے بعد سب سمجھ میں آتا ہے. اسکوٹر میں کی ہوا نکل گئی، ہونڈا میں کی ہوا نکل گئی، گاڑی میں کی ہوا نکل گئی، تو کیا ہوگا؟ بس میں کی ہوا نکل گئی. دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر ہوا کا کوئی بہت بڑا مقام نہیں ہے، مگر ایسا بڑا مقام ہے کہ اس سے بہت گاڑی چلتی ہے. اور یہ مسلمانوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کسی چیز کا بہت بڑا مقام نہیں ہونے کے باوجود بھی ایک بڑا مقام اس کا ہوتا ہے. کئی مسائل کے اندر ہمارے ساتھیوں سے آرگیومنٹ ہوتا رہتا ہے. اس میں جو ہماری ان کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اسلامک کلچر جو ہے، اسلامک معاشرت جو ہے، غذا، عطا، شکل، صورت، شیپ، لباس، کھانے پینے کا طریقہ، گھریلو زندگی کا، اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ بڑی اہم چیز نہیں. اچھا ہے اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن نہیں کریں گے آپ تو شریعت کی طرف سے آپ کو لازم نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا.
कस्टम है, हुजूर के ज़माने का एक कस्टम था, इस ज़माने का एक कस्टम है। इतना सख्ती नहीं करना चाहिए इस मामले में। एक मुसलमानों की एक बड़ी जमात ये कहती है, केवल अरबों की एक बहुत बड़ी जमात यही कहती है। हमारे अमेरिका में अरब इस मामले में बहुत फ्री है, थोड़ा लिबास में, खाने पीने में, रहन सहन में, इन सब वजाकत इन सब चीज़ों को कहते कि नहीं, हुजूर के ज़माने का जो कस्टम है वो इस ज़माने में लागू नहीं होता। उस ज़माने में वैसा रिवाज था, हत्ता कि अबू जहल को भी दाढ़ी थी, अबू लहब को भी दाढ़ी थी, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे लिबास का मसला है। उलमा इस्लाम ये नहीं कहते। उलमा इस्लाम ये कहते हैं कि अबू जहल को होने नहीं होने से बहस नहीं। इस मामले में आया हदीस में कोई बराह रास्त इरशाद है या नहीं है, ताकीद है या नहीं है। तो बात इस पे आती है कि साहब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इतनी अहम नहीं है। ये साहब जैसे अकीदे हैं, जैसे इबादत हैं, जैसे नमाज है, जैसे दूसरी चीज़ें हैं, वैसे ये अहम नहीं है। उलमा इस्लाम ये फरमाते हैं कि ये चीज़ अहम नहीं है लेकिन गैर अहम भी नहीं है। अहम जो है बात मरतबा होती है अपनी ज़ात में, एक होती है दूसरी चीज़ के मुकाबले में, अकीदे के मामले में, फराइज़ के मुकाबले में ये चीज़ यकीनन गैर अहम है, लेकिन अपनी ज़ात में गैर अहम नहीं रहती है। जैसे हम हिंदुस्तान में अक़लियत में हैं, मगर हिंदुओं के गैर मुस्लिमों के मुकाबले में अक़लियत में है। बकिया अक़लियत की अगर ये तारीफ है, 20 करोड़ होने के बाद भी किसी चीज़ को अक़लियत बोलते हैं तो ये खालिस नादानी है। 12,000 को अक़लियत नहीं बोल सकते। अगर 12,000 कोई तादाद हो वो अक़लियत नहीं होती है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, सिर्फ 12,000, 12 लाख नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12 करोड़ में नहीं बोल रहा हूँ। अक़लियत तो है हमें, लेकिन इनके मुकाबले में अक़लियत में, अपने ज़ात में थोड़ी मुसलमान अक़लियत में। अगर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को अगर समझ लिया तो सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के वास्ते बसे, पूरे वर्ल्ड के वास्ते बसे। इंडिया के वास्ते, इंडिया से कुछ भी नहीं होता, मगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते ही। ऐसे ही ये चीज है, इस्लामिक कल्चर जो है वो देखने के एतबार से गैर अहम नहीं है। ज़ाहिर यह है कि इतना अकीदे के मुकाबले में अहम नहीं दिखता, लेकिन अपनी ज़ात में बड़ा अहम है। क्यों? इसलिए कि अगर ये महफूज नहीं है तो मुसलमान की पहचान भी नहीं है। अगर ये महफूज नहीं है तो मुसलमान को, मुसलमान के इस्लाम को उसके गफलत के वक्त में महफूज करने वाली कोई चीज नहीं है। हर इंसान पर एक उसके शऊर का और याद का वक्त होता है और एक उसकी गफलत का, भूल का वक्त होता है। हम अपने नफ्स को, हम अपने अल्लाह को भूले हुए होते हैं, मजहब को भूले हुए होते हैं, बिजी होते हैं, कोई खुशी में, कभी गम में, और जनाब वाला कभी जॉब में, कभी किसी और चीज में, कभी आदमी मशगूल होता है। ऐसे वक्त में गैर इख्तियारी तौर पर आदमी को अगर मजहब लगता हुआ नहीं है, आदमी मजहब से टूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखने की बात है। जब मैं भूल में हूँ, जब उस पर नफ्स गालिब हो, जब उस पर शैतान गालिब हो, शैतान के असर में मैं आया हुआ हूँ, जब मैं बिजी हूँ, काम में हूँ, मेरा दिमाग मसरूफ है किसी चीज में, अगर उस वक्त मुझे मजहब लगता हुआ नहीं है तो धीरे धीरे मैं मजहब से टूट जाता हूँ। अब बोलेंगे ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि आज दुनिया इसका मुशाहिदा कर रही है। लाखों अरब आज मुर्तद है। ये नहीं खाली दूर इस्लाम से नहीं, मुर्तद है, अल्लाह मुर्तद है। साउथ अमेरिका और जमाइका और ब्राजील, इधर उधर जाके आप देखेंगे 70 साल पहले के आया हुआ अरब इस हाल के अंदर है। अरब का नाम इस तरह से बोलना पड़ता है कि उनके पास तो कुरान भी याद है, उनको हदीस भी याद, उनको दीन में, हमें एक बात बोले तो 5 हदीस होने वाले, हमें एक आयत पढ़े तो 5 आयत पढ़ने वाले। नॉलेज कुछ नहीं करता अगर आदमी को गफलत में दिन लगता हुआ नहीं है ना, नॉलेज से सिर्फ काफी बना करता। इसलिए कल्चर जो है ना, इस्लामिक कल्चर एक बड़ी अहम चीज है। ये इस पर याद आ गई कि हवा अपनी जात में, गाड़ी में गैर अहम चीज है भाई। इंजन के मुकाबले में, कलच के मुकाबले में, ब्रेक के मुकाबले में और दूसरे बहुत से पार्ट्स उनके मुकाबले में हवा ऐसी कोई खास चीज नहीं है। मगर अगर हवा नहीं रही तो गाड़ी चलती भी नहीं, सारी चीजें रखी रह जाएंगी। इसकी बात तो फरमाया कि होला तनाज़ा लड़ो मत आपस में, तब शरू तुम कमजोर पड़ जाओगे। बोलते ना हमारी हुकूमत, तुम्हारी हवा ही निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी नहीं। जो बदन गाड़ी है, मतलब उम्मत मुस्लिमा बहुत भारी है लेकिन चली नहीं रही, काम नहीं चलता फिर। और फिर होता ही है कि जंग खा जाती है। फिर होता है कि जिसको जो समझ में आया वो पार्ट खोल के निकाल के चले जाता हूँ, बेच देता हूँ। तो इसका हुक्म कि आपस में मुसलमान लड़े नहीं और मिलके रहें, कुरान पाक में इसका हुक्म है। लेकिन इस आयत में नहीं है जो मैंने तिलावत की है, वो दूसरी आयत में है। ये आयत मैंने जानबूझ कर इसलिए तिलावत की ताकि इस बात का थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि इस आयत में क्या मजमून है वो मालूम हो। क्योंकि इसमें यह है कि तुम इत्तेहाद करो, उसमें कहा इत्तेहाद करो, इसमें नहीं है। इसमें एक काम है, एक हुक्म दिया गया मुसलमानों को कि अगर मुसलमान वो काम करेंगे तो इत्तेहाद से रहेंगे। वो बहुत अहम चीज होगी, क्योंकि हर कोई हम में से ये चाह रहा कि वो कौन सा काम करना, जिससे करने से इत्तेहाद हम में आएगा। क्योंकि इत्तेहाद की अहमियत तो सब जानते हैं।
آج پوری دنیا مجبور ہو گئی، پوری دنیا کا مسلمان مجبور ہے اس بات کو سمجھنے پر کہ واقعی مسلمان ایک ہوئے کئی کام چلیں گے، مسلمانوں کا متحد ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہوں گے کیسے وہ مسلمان؟ ان آیتوں میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ شان جل جلالہ امن والے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ واعتصموا، اعتصام کے معنی مضبوط پکڑنا، ایسا مضبوط پکڑنا کہ ٹوٹنا نہیں تم سے رسی۔ رسی ٹوٹنے کا کوئی بیان نہیں، ہم نے تو مضبوط پکڑا لیکن رسی ٹوٹ گئی۔ رسی ٹوٹنے کا کوئی بیان نہیں ہے کہ اس بات سے کہ رسی کے ٹوٹنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے یہاں پہ۔ رسی ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ جو رسی لٹکی ہوئی ہے وہ ٹوٹے، یہ ٹوٹے گی نہیں، بے فکر رہو۔ اور اللہ نے اس کو لٹکایا ہے اور اللہ اس کو بچائیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ٹوٹنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں، کبھی ٹوٹے گی نہیں یہ رسی۔ اب تمہارے پہ ڈیپینڈ ہے کہ تم پکڑنے والے کیسے ہیں۔ اس بات کو فرمایا اعتصام کرو، مضبوط پکڑو، تم اس کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اس پکڑنے میں اختلاف مت، الگ الگ مت ہو جانا، ولا تفرقوا، اتنا اہم حکم ہے یہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی آپ سرسری سطحی طور پر میری بات سنیں گے تو بھی نہیں قیاس کر سکیں گے، جو قرآن پاک کے اندر ہے آپ کو ساتھ ساتھ اپنا دماغ بھی لگانا پڑے گا اور میری بات بہت غور سے بھی سننی پڑے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں بہت نازک بات کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ پکڑو تم مضبوط، دوسرا یہ ہے کہ پکڑو اللہ کی رسی کو، کسی اور چیز کو مت پکڑنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پکڑنے میں الگ الگ نہیں ہونا، پکڑنے میں الگ الگ نہیں ہونا، مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر کسی بھی چیز کو اللہ کی رسی نہیں بولنا، یہ ہے بات یہ۔ آپ ایک بولیں اللہ کی رسی یہ ہے میں یہ پکڑ لیا، آپ ایک بولیں اللہ کی رسی یہ ہے میں پکڑ لیا، آپ ایک بولیں اللہ کی رسی یہ ہے میں پکڑ لیا، تو پھر تو اللہ کی رسی تو پکڑا نہیں گئی۔ اس پکڑنے میں ولا تفرقوا فی اعتصام بِالْحَبْلِ، اعتصام بھی حبل اللہ یہ ہے، تفرقوا کا مفعول یہ ہے یہاں پہ، اور مت متفرق ہونا تم اللہ کی رسی کو پکڑنے میں۔ اگر اللہ کی رسی کو پکڑنے میں تم متفرق ہو گئے تو رسی کہیں اور ہوں گی، تم کسی اور چیز کو پکڑے ہوئے رہیں گے۔ اندھیرے میں آدمی کسی چیز کو پکڑتا رہتی کوئی اور چیز، بعد میں دیکھے کیا ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا کبھی۔ جب آپ کھلے تمہاری تو پتا چلے کہ تم نے رسی کو نہیں، حبل اللہ کو نہیں پکڑا تھا بلکہ کسی اور چیز کو پکڑا ہوا تھا، نفس کو پکڑا ہوا تھا، عقل کی منطق کو پکڑا ہوا تھا، شہوتوں کو پکڑا ہوا تھا، اپنے خواہش کو پکڑا ہوا تھا اور نام اس سے حبل اللہ کیے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہونا کبھی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پورے کے پورے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے تو آٹومیٹکلی متحد ہوں گے، وہ اس پکڑنے میں یہ ثمرہ نکلے گا، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ دنیاوی ہے، اخروی نتیجہ کامیابی کا ہے۔ دنیاوی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس جگہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے، جب یہ سب ایک ہی چیز کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس پکڑنے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو مشترکہ عائد ہوں گی، ان ذمہ داریوں کو مشترکہ نبھائیں گے تو وہ متحد رہیں گے۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ مسلمان متحد ہوں گے، لیکن حکم جس بات کا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس میں کئی چیزیں آپ کو تنقید طرف ہے، پھر توضیح طرف ہے، وضاحت طرف ہے۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت ہے، اللہ کی رسی سے مراد شریعت مطہرہ ہے، اللہ کا اتارا ہوا قانون، یہ حبل اللہ ہے۔ یہ طے کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو کہ حبل اللہ ہے کیا۔ جب حبل اللہ ہے کیا یہ جاننے کی کوشش کرے گا مسلمان تو بہت سے مسلمانوں کے لیے اچانک یہ بات محسوس ہوگی کہ وہ پہلے کسی اور چیز کو حبل اللہ سمجھے ہوئے تھے اور اسی کو پکڑے ہوئے تھے۔ اب بڑا مجاہدہ یہ پڑ جاتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا، پھر اس دوسری چیز کو پکڑنا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے کیا، اس میں جو ہے لوگ بہت مخلص ہیں لیکن طریقہ اس کا بڑا مختلف ہے۔ ابھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی رسی ہی کو پکڑوں، کسی اور چیز کو نہ پکڑوں۔ جب سے کہ خاص طور پر دعویٰ اسلامیہ، اسلامی بیداری مسلمانوں میں آ رہی ہے، ہر مسلمان کیا چاہتا ہے کہ بھائی شریعت کو پکڑنا چاہیے۔ اپنے ذاتی طور پر ہم کمزور ہیں، بہت سی چیزیں ہم نہیں کر پاتے، غفلت ہے، شیطان ہے، پوری عادتیں بڑی ہوئی ہیں پرانی، لیکن جی سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو اللہ کی جو رسی ہے وہ پکڑنا چاہیے۔ اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ لوگ اب اس میں مختلف ہیں کہ اللہ کی رسی کو فائنڈ آؤٹ کیسا کرنا کہ وہ ہے کیا اللہ کی رسی۔ عبادات میں اللہ کی رسی اصل ہے کیا، معاشرت میں اللہ کی رسی ہے کیا، معاملات میں اللہ کی رسی اصل ہے کیا، سیاسیات میں اللہ کی رسی اصل ہے کیا، اقتصادیات میں اللہ کی رسی اصل ہے کیا، معاشیات میں اللہ کی رسی اصل ہے کیا۔
اب کچھ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، لہٰذا کلام پاک کو دیکھو، خود بہت پتہ چلے گا کہ اللہ کی رسی ہے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منضبط ہے، محفوظ ہے، احادیث شریفہ کھولی جائے، کتاب پڑھی جائے تو اب پتہ چل جائے گا کہ بھائی اللہ کی رسی ہے کیا، معلوم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے اللہ کی رسی کو فائنڈ آؤٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا انہوں نے جن چیز کو اللہ کی رسی قرار دیا وہی اللہ کی رسی ہوگی۔ کچھ لوگ کیا ہے، مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے اساتذہ نے ان کو جیسے بتا دیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، وہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی رسی ہے کیا، اس کو جاننے میں لوگ مختلف ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس سلسلے میں جو ہماری عرض ہے وہ یہ ہے، بہت لمبے تجربے کے بعد اور حالات کے تجزیے کے بعد، کہ اللہ کی رسی کیا ہے، یہ ماہر علماء کرام کا کام ہے، سچی عالم کا بھی کام نہیں ہے، جزائے کہ غیر عالم کا کام، ترجمہ پڑھنے والے کا کام، ٹرانسلیشن پڑھنے والے کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے بس کی چیز نہیں ہے۔ انہیں مخلص ہوں گا، وہ اپنی جگہ پر مخلص تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بس کا روز نہیں ہے۔ اب اللہ نے تو دین کو آسان کیا، تو دین جو ہے نصیحت کے لیے تو آسان ہے، لیکن آپ کو انسانی دستور سمجھانے کے لیے آسان نہیں ہے۔ انسانی دستور کس چیز کا نام ہے؟ بین الاقوامی قوانین اس میں ہیں، بین المللی قوانین اس میں ہیں، بین العالمی قوانین خاندانی اس میں ہیں، تجارت کے پورے اصول اس میں ہیں، زراعت کے پورے اصول اس میں ہیں، حکومت کے پورے اصول اس میں ہیں، ملازمت کے پورے اصول اس میں ہیں، شادی بیاہ کے پورے اصول اس میں ہیں، طلاق اور رضاعت کے پورے اصول اس میں ہیں، وراثت کے سارے مسائل اس میں ہیں، حدود و تعزیرات کے سارے مسائل اس میں ہیں، لڑنے اور جھگڑنے اور لڑائی کے اور جناورہ جنگوں کے اصول اس میں ہیں۔ ایک آدمی اس دستور کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے سمجھ لے گا، کیسی نادانی کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، پریکٹیکل طور پر ہوتا بھی نہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ تقریباً رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پر اس بات پہ جانے کہ حبل اللہ کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سطحی سطح پر جو آدمی سمجھنے کو جاتا ہے تو اس کی اتنی غلط فہمی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو غلط فہمی میں کہاں تک آدمی اپنا اجتہاد کرتا ہے، یہ آگے تک نکل جاتی ہے چیز۔ یہاں ہم خالی پہلے ہمارے اساتذہ بولتے تھے اور ہم کہیں اس کو دیکھتے تھے، جب سے دوسرے ملکوں میں جانا آنا ہوا ہے، وہاں ٹھہرنا ہو رہا، اس وقت پتا چلا کہ یہ راستہ کتنا خطرناک راستہ ہے، انتہائی خطرناک راستہ ہے کہ سیلف اسٹڈی سے آدمی دستور قرآن کو یا دستور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکتی یہ چیز۔ ہوتا کیا ہے، کچھ مثالیں میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ کچھ مثالوں میں کہ ہوتا کیا ہے۔ ابھی ہمارے شکاگو میں ہر سال ایک بہت بڑا کنونشن ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت مسلمان جمع ہوتے ہیں اور بالکل تھوڑا سا فیشنیبل قسم کا ہوتا ہے، ماڈرن قسم کا ہوتا ہے، اور اس میں ہر کوئی آدمی اپنی اوپینین رکھتا ہے، اپنی تفسیر کرتا ہے، اپنی تحریر بیان کرتا ہے، اپنے مسائل سناتا ہے، اپنا اجتہاد سناتا ہے۔ ایک بہت پانچ مانے ہوئے آدمی جو مسلمانوں میں لیڈر کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ان کو ٹائم دیے، انہوں آ کے بیٹھیں گے، انہیں اپنی اسپیچ دیں گے، وہ اسپیچ دیے درس قرآن کریں۔ اس کے بعد میں ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ وہاں پہ ایک رواج ہے کہ تقریر ہوتے ہی فوراً ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے۔ حالانکہ لیکچر میں اور لیسن میں تو یہ صحیح ہے کہ آپ پوچھیں بعد میں، وعظ اور تقریر میں یہ صحیح نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ وعظ الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے، اور آپ کے تقریر الگ چیز ہے، اور سبق الگ چیز ہے، ان چاروں میں فرق نہیں کرتے، اس وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو اس میں ہوا یہ پوچھنے کا رواج ہے، تو مسئلے مسائل پوچھے جانے لگے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے۔ تو انہوں نے جو مسائل سنا ہے اس میں سے لوگ آگے پھر میرے کو بولے کہ کنوینشن میں تو یہ پورا لوڈ اسپیکر پہ چل رہا تھا، مطلب بھائی کیا چل رہا تھا، تو بہت سے مسائل آیا، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ وہاں پر جو گوشت ہے، گوشت کی جو دکانیں ہیں، ایک گوشت کی دکان پہ سارے گوشت ہوتے ہیں، یعنی بکرے کا گوشت بھی ہوتا ہے، گائے کا گوشت بھی ہوتا ہے، سور کا گوشت بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرغی کا گوشت بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ اس کے ساتھ فش بھی ہوتی ہے، سی فوڈ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ مسئلہ یہ آیا تھا کہ جب ہم قیمہ لیتے ہیں تو ایک نان مسلم آ کے سور کا قیمہ لے کے گیا مشین میں سے، اب ایک مسلم آ کے اس کے بعد بیف کا لے رہا، دینے والا لیم کا لے رہا، بکرے کا لے رہا۔ تو اب یہ جو مشین میں سے پہلے سور کا قیمہ گیا ہوا ہے، اس کے بعد میں گائے کا قیمہ جا رہا ہے یا بکرے کا قیمہ جا رہا ہے، اب یہ حلال ہے کیا حرام ہے، یہ پوچھے وہ مذہب سے، مذہب تو تھے نہیں، انہوں مذہب بنے بغیر مذہب بنتے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اتنا بول کے خاموش نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بولے اس کی منطق، اس کی وجہ ہے دلیل ہے، کیونکہ بغیر دلیل کے تو بول نہیں سکتے وہاں پہ، اس کی دلیل کیا ہے پوچھتے لوگ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں غلبے کا اعتبار ہے، جو چیز غالب ہے
اس کا حکم چلتا ہے، جو چیز مغلوب ہے اس کا حکم نہیں چلتا. تو وہاں پہ تو ایک سے ایک دماغ ہوشیار تیز ہیں لوگ ماشاءاللہ، جتنے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہی ذرا ہلکڑ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ وہاں ہوگا اپنے کھڑا ہوگا، اس نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ اسلام میں غلبے کا اعتبار بولتے ہیں تو غلبے کی کوانٹٹی کیا ہے؟ غلبے کی بھی تو کوانٹٹی بولنا پڑے گا نا، کتنا غلبے سے کتنا غلبہ مراد ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ 70% غالب اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ چیز کا اعتبار ہوگا. اگر 70% غالب حرام ہے تو چیز حرام، اگر 70% غالب چیز جو ہے حلال ہے تو وہ چیز حلال. تو پھر انہوں نے بولے پھر اس میں کتنا غلبے کا اعتبار آپ کریں گے؟ تو وہ موقع بیان کرتے کرتے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی اس میں اتنا غلبے کا اعتبار ہوا کہ اگر 100 کلو خنزیر کا قیمہ اور 100 کلو گائے کا قیمہ رہا تو حلال ہے. غلبے کا اعتبار ہے اسلام. آپ کو جانیں کہ ایک مسئلہ تلاشا جاتا نہیں، ایسے سینکڑوں مسئلے چلتے ہیں وہاں پہ، وہ جانا ہزاروں مسئلے چلتے رہے. یہ نقصان ہے. اپنے طور پر جو ہے نا جب کرنے کو جاتے ہیں تو اس سے پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیے غلبے کا اعتبار ہے. اسلام میں غلبے کا اعتبار ہے، مگر یہ تو علماء کو معلوم ہے کہ کس چیز میں کہاں پہ کس بات کے غلبے کا اعتبار ہے. پاکی ناپاکی میں غلبے کا اعتبار تھوڑی ہے. طاہر چیزوں میں جامد چیز غیر جامد چیز میں غلبے کا اعتبار ہوتا ہے. دو پاک چیزیں اگر مل جائیں دونوں کے احکام الگ ہوں تو پھر جس دو پاک چیز غالب ہوگی اس کا حکم اس مغلوب پاک چیز کا لگ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آٹا بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے. اگر آٹا ملا ہوا پانی ہے تو آپ وضو نہیں کر سکتے، ہے نا. تو آپ کتنے پانی سے کب تک وضو کر سکتے ہیں آپ پانی سے جبکہ اس میں آٹا مل جائے؟ اگر آٹا زیادہ دکھ رہا تو وضو کر سکتے ہیں کہ پانی زیادہ دکھ رہا تو وضو کر سکتے ہیں؟ استنجا کب کر سکتے آپ؟ وہ دو پانچ چیزوں میں غلبے کا اعتبار ہوا کرتا ہے. وہ انہوں کئی دیکھ لیں گے غلبے کا اعتبار ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے ہر جگہ غلبے کا اعتبار ہوتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے میرے دوست، ایسا بہت ہوتا ہے. مساجد کے اندر ایسی مسجد کی محراب ہے جس کے بعد بڑا ٹی وی اتنے بھی بڑے ٹی وی رکھا ہوا رہتا ہے مسجدوں میں. اب وہ پوچھے کہ ایسا کیسا بھائی یہ تو بدتمی ہے، مناسب نہیں ہے مسجد میں ہونا. تو بولے اگر عالم کی خبریں مسلمانوں کو نہیں معلوم رہیں گی مسجد میں آنے والوں کو تو پھر کس کو معلوم ہونا؟ اور پورے ایک سے 6 چینل رہتے ہوتے یہ بھی نہیں کہ چلو مخصوص خبروں کا ہوتا نہیں رہتا. اور 24 آور اوپن، آپ چاہیں جب چاہے بولے نماز کو کبھی 10 منٹ باقی ہے کوئی بھی بیٹھ جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. مکس گیدرنگ ہے عورتوں کی مردوں کی. مسجد میں عورتیں آتے ساتھ میں نماز پڑھتے. بعض لوگ ہمدردی قسم کے مذہبی قسم کے پارٹیشن لگا دیے بیچ میں. تو بولے حضور کی مسجد میں پارٹیشن نہیں تھا، نکال دیتے. جو حدیث میں دیکھیے بخاری میں کہ کبھی مسجد نبوی میں پارٹیشن نہیں لگا. مسجد نبوی میں پارٹیشن کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں پارٹیشن نہیں تھا، لہٰذا پارٹیشن نکال دیتے. اب ان کو ہمارے بھائیوں کو کون سمجھائے کہ بھائی کسی مسئلے کو جاننے کے بعد سے آپ کو بہت کچھ جاننا پڑتا ہے. آپ نے کبھی جانا بھی ہے کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد کبھی مرد اور عورت اس طرح آمنے سامنے ہوئی ہوں؟ ان کو نہیں معلوم یہ چیز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی عورت نہیں آئی پردے کا حکم آنے کے بعد اسٹاف کے ساتھ. حضور کے سامنے نہیں آئی کبھی کوئی عورت. پردے کے پیچھے سے دیوار کی آڑ سے چٹھی بھیجتے تھے، لکھوا کے بھیجتے تھے کوئی چیز اگر بولنا ہوتا پہلوایا جاتا تھا خدام کے ذریعے سے، بواب کے ذریعے سے. حضور کے سامنے امہات المومنین جو کہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں کبھی اپنے بیٹوں کے سامنے نہیں آئی پردے کا حکم آنے کے بعد. اور سامنے آنے سے مراد یعنی کہ کپڑوں کے ساتھ چہرہ پھیلاوا کبھی نہیں ہوا ہے. تو آپ اٹھا کے دیکھ لو قرآن پاک کی آیتیں حدیثیں سیرت پوری دیکھ لیں گے، مگر ہمارے ان بھائیوں کو کون بتائے گا؟ یہ ہے بہت اہم چیز میرے بھائی دوستوں. جو اس وقت انتشار ہو رہا ہے، انتشار ہے پوری امت میں، اس کی بہت سی وجوہات. جو اختلاف ہو رہا ہے امت میں، ایک لاجک آ گئی یہاں پہ شیطان کی طرف سے. وہ لاجک یہ آئی کہ امت کو مسلمانوں میں امت بٹ گئی ہے فرقوں میں. یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے. مسلمانوں کو متحد کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن کو پکڑ لے. لہٰذا اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کی اوپینین اور رائے کو چھوڑو، اپنے طور پر سمجھو. یہ نہیں غور کرے کہ ہر مسلمان کی ہر انسان کی اوپینین الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی رائے الگ ہے، ہر ایک کی عقل الگ ہے، ہر ایک کی فہم الگ ہے، ہر ایک کی فہم کی سطح الگ ہے، اس کا لیول الگ ہے. آپ جو بات سمجھ سکتے ہیں وہ میں سمجھنا ضروری نہیں، آپ جو بات سمجھ سکتے ہیں وہ میں سمجھنا ضروری نہیں. ہر آدمی کی عقل الگ، عقل کا لیول الگ ہوتا ہے. معیارات بالکل الگ ہے. اختلاف نہیں ہوتا کبھی دو چیزوں میں، کبھی دو ڈاکٹروں میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو وکیلوں میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو لائروں میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو سائنسدانوں میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو انجینئروں میں اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو آفس کے اندر اختلاف نہ ہوتا، کبھی دو کمپنی کے دو آدمیوں میں اختلاف. اگر عقل الگ الگ نہ ہوتی تو کبھی دونوں چیزوں میں اختلاف نہ ہوتا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ پہلے پوری امت چاروں میں متحد تھی، اب 4 بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 4 ہیں، 10 بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 10
بولتے ہیں، 1000 بولتے ہیں تو 1000 بولتے ہیں، بات کدھر سے گئی تھی کدھر نکل گئی، ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو حبل اللہ ہے اس کو مضبوط پکڑو. تو اس سے پہلے حبل اللہ کو فائنڈ آؤٹ کرو کہ وہ حبل اللہ ہے کیا. اسی بات کو علماء فرماتے ہیں کہ حبل اللہ جو ہے یہ علماء ماہرین کا کام ہے اس کو بتانا کہ حبل اللہ ہے کیا، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. یہ انتہائی ماہرین کا کام. ہر زمانے کے ماہر علماء جس بات کو بتائیں گے کہ یہ حبل اللہ ہے وہ حبل اللہ ہے. میں اور آپ جس کو سمجھیں گے وہ حبل اللہ نہیں ہوگی، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ حبل اللہ ہے اور ہوگی نہیں وہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوط پکڑنا ہے، اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے نہیں، جو واقع ہے وہ ہونا چاہیے. اب آپ بولیں گے علماء کی تو رائے الگ ہوتی ہے، علماء کی رائے کبھی الگ نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے تو وہ حدود کے اندر ہوتی ہے. اب یہ 4 مسئلے ہیں مثال کے طور پر، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ چاروں مل کے حبل اللہ ہی ہے، یہ الگ نہیں ہے. یہ امت کو بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی، اس میں امت متحد تھی.